بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر القدوری کا آج الحمدللہ آخری سبق ہے اور 246 نمبر سبق ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری قدوری کی کتاب 246 اسباق پر مشتمل انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ کتاب الفرائض کا آخری سبق مناسخہ کا بیان آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مناسخہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ ورثاء میں سے کسی ایک وارث کا انتقال ہو گیا، تو وارث کو جو حصہ پہلے میت سے ملنا چاہیے تھا، جو وارث فوت ہو گیا ہے اس کو جو پہلے میت سے حصہ ملے گا، تو وہ حصہ نکال کر اس کے ورثاء کو، یعنی میت ثانی جو ہو گیا نا، اس کے ورثاء میں دینا، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری قدوری کی کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اور چونکہ ہماری کوشش رہی کہ اس کو مختصر ہی کیا جائے، چونکہ آگے نام بھی اس کا مختصر القدوری ہے، تو ہم نے مختصر ہی اس کے اندر نہ کوئی بہت زیادہ اختلافات یا ائمہ کی آراء کو ذکر کیا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ بسط و تفصیل کی ہے، چونکہ وہ آگے شرح الوقایہ، ہدایہ، کنز اس کے اندر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مختصر رکھا ہے اور عبارت پر ہی فوکس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ تُقْسَمِ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، کہ ترکے کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی تھی میت اول کی، کہ اس کے جو ورثات ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جس وقت پہلا میت فوت ہو رہا تھا اس وقت جو بھی اس کے ورثاء زندہ ہیں ان میں اس کا مال تقسیم ضرور ہوگا۔ اب اگر اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء میں سے، یعنی میت ثانی ہو گیا، کوئی اور مر گیا، تو اس کا حصہ تو پہلے میت سے تو ملنا ہر حال میں ضروری ہے، اگرچہ وہ فوت ہوا ہے لیکن وہ تو پہلے میت کے بعد فوت ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا حصہ تو بنتا ہے نا، لہٰذا اس کو پہلے میت سے حصہ ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کہ اس کو جو حصہ پہلے میت سے مل رہا ہے وہی حصہ بعینہ ہی، بغیر کسی محنت کیے اس کو تقسیم کیے، وہی حصہ بعینہ ہی اس کے آگے وارثوں کو منتقل ہو رہا ہے، تو آرام سے بغیر کسی تقسیم کیے یا بغیر کوئی حساب کیے ہم وہی اٹھا کر اس کے وارثوں کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پر کہ ایک بندہ پہلے فوت ہوا، اس کے ورثاء میں وہ صرف ورثاء تھے، اس کے ورثاء میں ایک وارث فوت ہو گیا، وہ جو وارث فوت ہوا ہے اس کا آگے ایک ہی وارث ہے جو اس کا بھائی ہے، مثال کے طور پر، یا تو 3 4 5 بھائی ہیں، اس کو مثال کے طور پر پیچھے ملا تھا خمس، پچھلے میت سے اس کا حصہ تھا خمس، یعنی 5 اس کو ملا تھا، 5 حصے مال اس کو ملا تھا، مثال دیتے ہیں۔ وہی 5 حصے اس نے اس کے فوت ہونے کے بعد میت ثانی کے ورثاء جو صرف بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں مثال کے طور پر، تو 5 حصے اٹھانے ہیں ادھر سے، ڈائریکٹ اگلے میت کے 5 بھائیوں کو دے دینے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، میت ثانی کو میت اول کی میراث میں سے جو حصہ ملا، مثال کے طور پر 5 حصے اس کو ملے، يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ وَرَثَتِهِ، اس کے ورثہ کی تعداد پر مکمل تقسیم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی میت اول کا بھائی تھا، میت ثانی میت اول کا بھائی تھا، تو میت اول سے اس کو 5 حصے ملے مال کے، جو بقیہ مال بچا سارا اس کو مل گیا، اور اس کا بھی آگے صرف ایک بھائی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا فقط صحت المسئلتان، وہی 5 اٹھا کر ہم نے اس مسئلے کو، یعنی اس میت ثانی کے ورثاء کو دے دیں گے، اور یہ مسئلہ جو ہم نے پہلے میت کا بنایا تھا تو بعینہ ہی وہ مسئلہ یہ دوسرے میت کا بھی ہوگا، نیا مسئلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ادھر سے 5 دینے ہیں آگے دوسرے میت کے ورثاء کو، لہذا دونوں مسئلے درست ہو جائیں گے، مما اسی عدد سے سخت الاولیٰ، جس سے پہلا مسئلہ درست ہوا تھا، لہذا پہلا مسئلہ جس طریقے سے بنایا تھا دوسرا مسئلہ بھی اسی پہلے مسئلے کے تحت ہی آ جائے گا، کہ کوئی زیادہ اس میں مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہو گیا جی ایک بات۔
وَإِن لَّمْ تَنْقَسِم، اگر دوسرے میت کے کو جو پہلے میت سے حصہ ملا ہے وہ حصہ دوسرے میت کے آگے ورثاء کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو اب ہمیں یہاں پہ کچھ پروسیس کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ صحت فریضۃ المیت الثانی بالطریقۃ التی ذکرناها، لہٰذا دوسرے فریق کا جو فریضہ ہے اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے ہم نے پیچھے ذکر کیا، جس طریقے سے پہلے میت کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پہ کسر آ رہی تھی تو وہاں پہ تصحیح کے قاعدے ہم نے لگائے اور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرح کر دیں گے کہ دونوں کے مسئلے بنائیں گے، میت اول کا مسئلہ الگ بنائیں گے، اس کے ورثاء کو اس میں سے اس کا حصہ دے دیں گے۔ پھر ہم بنائیں گے میت ثانی کا الگ سے مسئلہ، ابھی تک اس کے ترکے کو پیچھے سے نہیں لیں گے، الگ سے اس کا مسئلہ بنائیں گے جس طریقے سے مسئلہ بنانے کے اصول ہوتے ہیں، دونوں میتوں کا الگ الگ دوسرے سے قطع نظر ہم مسئلہ بنا دیں گے۔ تصحیح آئی تو تصحیح کر لیں گے، کسر آئی تو دور کر دیں گے، اول ہوا تو اول کر دیں گے، رد ہوا تو رد کر دیں گے، کچھ بھی ہوا وہ ہم سارا کچھ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ بنا دیا۔ اس کے بعد ثم ضربت احد المسئلتین فی الاخری، پھر اس طریقے سے ہے کہ ہر ایک یعنی جو میت ثانی ہے اس کا جو ما فی الید ہے، یعنی جو اس کو پہلے میت سے ملا ہے اس کو بھی اٹھا کر ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے، میت ثانی کے مسئلے کے ساتھ لکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میت ثانی کے مسئلے کو لے کر میت اول کے مسئلے میں ضرب دیں گے۔ ان لم یکن بین سہام المیت الثانی وما سقط منہ فریضۃ موافقۃ، اگر میت ثانی اور اس کے مسئلہ یعنی میت ثانی کا جو حصہ ہے جو ما فی الید ہے اس میں اور میت ثانی کے مسئلے کے اندر اگر نسبت توافق کی نہیں ہے، تباین کی نسبت ہے، تو اس صورت میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میت ثانی کے مسئلے کو لے کر اوپر میت اول کے مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے جو زندہ ورثاء ہیں اس کے ساتھ بھی ضرب دے دیں گے۔ اور یہ اس صورت میں جب میت ثانی کے ما فی الید یعنی جو میت اول سے اس کو حصہ ملا اس کے اور میت ثانی کے مسئلے کے درمیان نسبت تباین کی ہو، توافق کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میت ہے پہلا، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں راشد، اس کی بیوی موجود ہے، راشد فوت ہو گئے اور ایک بھائی اس کا موجود ہے۔ مسئلہ بناتے ہیں ہم کس سے جی؟ 4 سے، کیونکہ ربع ہے، بیوی کو 1 مل جائے گا اور بھائی کو 3 مل جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے ہوا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ ابھی تک مال تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ اخ فوت ہو گیا اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ذاکر۔ یہ ذاکر فوت ہو گیا، تو ذاکر فوت ہوتی ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنے کہ اس کی یہ قبر بنانی ہے تاکہ بعد میں ضرب دیتے ہوئے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے نیچے اس کا بھی میت بنانا ہے، ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ بنائیں گے۔ یہ ذاکر ہے جی، اسی طریقے سے تیسری چوتھی میت کو بھی اسی طریقے سے نیچے لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذاکر ہے، اس کے ورثاء کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر اس کے ورثاء میں ہم کر لیتے ہیں اس کے 3 اس کے ابن ہیں اور 2 اس کی بنات ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 اور 2، تو یہ کل ملا کر کتنے ہو جائیں گے؟ مثال کے طور پر 3 ابن ہیں، یہ 6 بنات کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک ابن 2 بنت کے مقام ہو کر ایسا پاتا ہے نا، تو یہ 6 بنات کے برابر ہیں اور 2 بناتی ہیں، تو 6 2 8 ہو گئے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے کریں کہ 2 ابن کر لیتے ہیں یا 1 ابن کر لیتے تو 1 ابن 2 کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں تباین کی صورت چونکہ ہم نے ثابت کرنی ہے، تو 3 ابن ہیں اور 3 بنات ہیں، یعنی 3 بیٹے 3 بیٹی ہیں مثال کے طور پر۔ تو 3 ابن یہ 6 بیٹیوں کے کام مقام ہو جائیں گے اور 3 بیٹیاں ساتھ ہی گویا کہ 9 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ سارا ہم نے ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنانا ہے، کیونکہ کوئی حصہ تو متعین ہے نہیں کہ اس سے ہم نے مسئلہ بنائیں، لہٰذا جتنے ان کے عدد رؤوس ہیں اسی سے مسئلہ بناتے ہیں۔ 9 میں سے 6 ان کو مل جائیں گے اور 3 ان کو مل جائیں گے، ہر ابن کو ڈبل مل جائے گا اور بیٹیوں کو سنگل مل جائے گا۔ اب اس ذاکر کا ما فی الید جو اس کو اوپر میت اول سے ملا ہے وہ ہے جی 3۔ ما فی الید اس طریقے سے لکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے لکھنا ہے مف اور
آگے لکھ دینا ہے 3۔ اب کہتے ہیں کہ میت ثانی کے مافل ید اور مسئلہ، یہ مسئلہ ہے اور یہ مافل ید، ان میں نسبت دیکھو، یہ نسبت کس کی ہے؟ یہاں پہ نسبت تداخل کی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ نسبت تداخل کی ہے۔ جب نسبت تداخل کی ہو تو اکثر العدد کے وفق کو لے کر اصل مسئلہ جمیع سہام میں ضرب دیتے ہیں نا، تو اکثر العدد یہ کیا ہے؟ 9 کے وفق 3 ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلے کو ضرب دیتے ہیں اوپر کے اصل مسئلہ اور جمیع سہام کے ساتھ، یعنی جو زندہ ورثہ ہیں ان کے سہام کے ساتھ، اور ما فی الید کے وفق کو لے کر یا اصل کو لے کر نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں ورثہ ان کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے مناسخہ کے اندر۔ تو یہاں پہ نسبت چونکہ تداخل کی ہے تو تداخل ہم پڑھیں گے، ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لہٰذا 9 کا وفق ہے 3، کیونکہ ایک تیتیا 3 9 ہوتا ہے، تو 3 کو لے کر اوپر 4 میں بھی ضرب دیں گے، اور پھر 3 کو لے کر اوپر 4 میں ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہو جائے گا، اور صرف ایک طرف ہم نے ضرب دینی ہے، باقی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے تداخل میں۔ اب تباین کی اگر ہم سے نسبت ثابت کریں تو تباین کا طریقہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر ایک بنت ہے اور 2 مثال کے طور پر یہ بیٹے ہیں، تو 2 بیٹے 4 کے کام مقام ہے نا، اور ایک بنت ہوگی تو 4 بیٹیاں ہوں گی، گویا کہ یہ ہوگی، اور ایک 5 بیٹیاں ہوں گی، تو مسئلہ ہم نے 5 سے اگر ہم بنائیں تو یہ 5 سے بنائیں، 5 میں سے ہم ان کو دے دیں، یہ 2 ہیں تو ان کو مل جائے گا 4 اور اس کو مل جائے گا 1 مثال کے طور پر۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پہ 5 ہے اور ادھر ہے 3، تو 5 اور 3 میں نسبت جو ہے وہ تباین کی، یہ 5 ہے مثال کے طور پر، یہ ہے 3، تو اب یہیں پہ نسبت ہمیں نظر آ گئی، کس کی؟ تباین کی نسبت نظر آ گئی ہمیں۔ لہٰذا نسبت جب تباین کی ہے تو تباین کا مسئلہ کہ یہ میت ثانی کے کل کو لے کر، یہ 5 کو لے کر اوپر 4 کے اندر ضرب دے دیں گے، 5 چوکے 20 کر دیں گے، اور اس زوجہ کے اندر بھی 5 اکن 5 کر دیں گے، اور اس 3 کو لے کر نیچے ضرب دیں گے، 3 چوکے 12 کر دیں گے، اور 3 اکن 3 کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے کر کے دیکھیں، 12 اور 3 15، اور 15 اور 5 20، اوپر مسئلہ بھی 20 ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آخر میں جتنے بھی زندہ ورثاء ہیں ان کے سہام کو نیچے جمع کر کے پڑتال کرنے کی آخری جو تصحیح ہوگی اس کے برابر ہے تو مسئلہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں پھر غلطی ہوئی ہے۔ تو یہی مطلب تھا کہ اگر لم یکن بین سہام المیت ثانی، میت ثانی کے جو سہام ہیں، یعنی اس کو جو میت اول سے ملے ہیں سہام، اس کو ما فی الید کہتے ہیں ہم، اس میں اور جس سے اس کا مسئلہ بنائے، ما سقط منہ الفریضہ کا معنی جس سے اس کا مسئلہ بنائے، اس میں اگر نسبت توافق کی نہ ہو، تباین کی ہو، جیسے کہ اصل مسئلہ 5 تھا اور ما فی الید 3 تھا مثال کے طور پر نا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ احدى المسألتين فی الاخرى، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اندر میت ثانی کے میت اول کے مسئلے میں ضرب دے دیں گے۔ فإن كانت سہامهم موافقۃ، اگر ان کے سہام وہ یعنی جو ما فی الید ہے ان کے آپس میں کیا موافقت ہے، تو فضرب وفق المسألۃ الثانیۃ فی الاولی، لہٰذا مسئلہ ثانیہ کے وفق کو لے کر، جس طریقے سے ہم نے 9 کے وفق کو لے کر اوپر ضرب دی ہے نا، اس کو پہلے مسئلے کے کل کے اندر ضرب دے دیں گے۔ فمجتمع، لہٰذا جو بھی آخر میں حاصل آئے گا جمع ہوگا، صحت منہ المسلتان، اسی سے دونوں مسئلوں کی تصحیح ہو جائے گی۔ وکل من لہو شیء فی المسألہ من المسألۃ الاولی، ہر وہ وارث جس کا پہلے مسئلے میں کوئی حصہ تھا، ظاہر ہے کہ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دوسرے میت کے ورثاء ہیں وہ پہلے میت کے بھی ورثاء ہوں گے، تو لہٰذا جب دوسرے میت کے ورثاء ہیں پہلے میت کی ورثاء ہیں تو ان دونوں کے حصوں کو جمع کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر وہ وارث کہ جس کا پہلے مسئلے کے اندر بھی حصہ ہے یا کچھ چیز ہے پہلے میت سے بھی، مضروب فیما سقط منہ المسألۃ الثانیہ، اس کو بھی ضرب دی جائے گی اسی عدد کے اندر جس عدد سے دوسرا مسئلہ بنا ہے، یعنی دوسرا مسئلہ ہم نے بنایا ہے تو ہم نے کہا نا کہ دوسرے مسئلے کے وفق کو یا کل کو جس طریقے سے بھی نسبتیں طے ہوگی اس کو لے کر اوپر جتنے بھی زندہ ورثاء ہیں ان کے حصوں میں بھی ضرب دیں گے، اور ساتھ ساتھ میت اول کے اصل مسئلے میں بھی ضرب دیں گے۔ تو یہی مطلب ہے یہاں پہ کہنے کا کہ اوپر جو زندہ ورثاء ہیں ان کے حصوں کے اندر بھی یہ جو دوسرے میت کا اصل مسئلہ ہے اس کو بھی ضرب دے دیں گے تاکہ ان کے حصے بھی برابر برابر بڑھتے جائیں۔ ومن کان لہ شیء من المسألۃ الثانیہ، اور جو اس کا حصہ میت ثانی کے مسئلے سے بن رہا ہے، جس وارث کو میت ثانی کے مسئلے سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، مضروب فی وفق ترکۃ المیت ثانی، اس کو ضرب دی جائے گی میت ثانی کے ترکہ کے وفق میں،
اگر نسبت توافق کی ہے میت ثانی کے اصل مسئلہ اور ما فی الید کے درمیان اگر نسبت توافق کی ہے تو وفق میں دیں گے. تو میں نے اصول بتا دیا کہ ما فی الید کے وفق کو یا کل کو لے کر نیچے جتنے بھی ماتحت ورثاء ہیں ان کے سہام میں ضرب دی جاتی ہے، اور اصل مسئلہ جو ہوتا ہے میت ثانی کا اس کو یا اس کے وفق کو لے کر مافوق زندہ ورثاء اور اصل مسئلہ کے اندر ضرب دی جاتی ہے میت اول کے. تو یہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال چونکہ یہ مناسخہ ہے تو مناسخہ انشاءاللہ آگے بڑی کتب کے اندر سراجی کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ ہمارے مدرسہ.pk کی سراجی کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے، وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہاں پر تو صرف کتاب کے اندر تک کی جو بات ہے ہم اسی کو سمجھیں گے. وَإِذَا صَحَّتْ مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَخَةِ جب مناسخہ کا مسئلہ درست ہو جائے گا، میت اول کا میت ثانی کے ورثاء کو بھی حصہ مل گیا. وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حِسَابِ الدَّرَاهِمِ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک وارث کو دراہم کے حساب سے کتنا حصہ ملا، یہ تو آپ نے خود مسئلے سے کے حساب سے حصہ دے دیا، لیکن نیچے جو میت کے دراہم دینار پڑے ہوئے ان حساب سے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہر وارث کو کتنا حصہ ملا تو اس کا ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ قسمت ما صحت منہ المسألۃ، کہ جس سے مسئلہ درست ہوا تھا یعنی اصل مسئلہ جس سے آپ نے مسئلہ بنایا ہے اس کو تقسیم کر دیں اعلیٰ 48 48 کے اوپر. لفظ 48 یعنی اس 48 کے عدد کے اوپر آپ اس کو تقسیم کر لیں، اصل مسئلہ کو 48 پر تقسیم کریں. فما خرجا جو جواب آئے گا اخذت له من سہام کل وارث حبۃ، ہر وارث کے سہام سے اس کو نکالتے جائیں، ہر وارث کے سہام سے اس کو تقسیم کرتے جائیں اور اس کا ہر وارث کا حصہ نکلتا جائے گا. یہ ایک پرانا طریقہ ہے. جس وقت دراہم اور دنانیر ہوتے تھے تو انہوں نے 48 کے حساب سے کہا کہ بھئی کر دیں، لیکن ہم چونکہ اب روپیہ پیسہ ڈالر وغیرہ چلتا ہے اور روپے پیسے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، تو ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ 1 روپیہ مثال کے طور پر ہے تو 1 روپے کے کتنے حصے کس وارث کو ملیں گے. تو اس کے لیے ہمیں مثال کے طور پر دیکھنے کے لیے ہم 100 سے حساب لگاتے ہیں تاکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے نکل آئے. پرسنٹیج کے اعتبار سے نکل آئے، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو اصل مسئلہ ہوگا جہاں پہ ورثاء کے مسئلہ ہم نے بنایا تو اصل مسئلہ چاہے 6 سے بنائے 7 سے بنائے 10 سے بنائے جس سے بنائے اس اصل مسئلے کو ہم دے دیں گے 100 کے ساتھ ضرب. انہوں نے 48 کا ہے چونکہ پرانا حساب ہے، اب چونکہ وہ نہیں ہوتا لہٰذا اب کرنسی کے اندر جتنی اس کے اجزاء ہوتے ہیں اسی اعتبار کو دیکھا جائے گا. تو کرنسی کے اندر 100 کا عدد ہوتا ہے، 100 اجزاء ہوتے ہیں، 100 پیسے ہوتے ہیں 1 روپے کے اندر، لہٰذا 100 کو کے ساتھ ضرب دے دیں گے اصل مسئلے کو. تو تقسیم کر دیں گے، تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا تو ہر وارث کے حصے کو اس میں سے یعنی تقسیم کرتے جائیں گے تو ہر وارث کا حصہ نکلتا جائے گا. ایک مثال سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، ایک میت ہے، اس کی بیوی ہے، 5 بہنیں ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو بیٹا موجود ہے تو مسئلہ چونکہ بیوی کو ثمن ملتا ہے، اگر بیٹا ہو اولاد ہو تو بیوی کو ثمن ملتا ہے، اور بہنیں اگر 1 سے زیادہ ہیں تو یہاں پر مثلاً اگر اب بیوی کو ثمن مل جائے گا اور بہنیں یہ محجوب ہو جائیں گی بیٹے کی وجہ سے چونکہ فرع مذکر موجود ہے، لہٰذا مسئلہ 8 سے بناتے ہیں، 1 بیوی کو دے دیتے ہیں اور 7 بیٹے کو دے دیتے ہیں مثال کے طور پر. اب بیٹے کو 8 میں سے 7 مل رہے ہیں اور بیوی کو 8 میں سے 1 مل رہا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی انہوں نے جس طرح لکھا نا کہ دراہم کے اجزاء میں سے حبہ کہتے ہیں دراہم کے اجزاء، تو اس میں سے کتنے یعنی 1 درہم اگر ہو تو اس کا کتنا بیٹے کو ملے گا اور کتنا بیوی کو ملے گا. تو ہم یہاں پہ پیسے کو دیکھ لیتے ہیں، 1 روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، تو مثال کے طور 100 میں سے کتنے پیسے وہ بیٹے کو ملیں گے اور کتنے پیسے بیوی کو ملیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ترکہ ہم نے لکھ دیا 100، یہ ایک صاحب قدوری کے اصولوں کے مطابق ہم بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ 100 اصل مسئلے کے اندر اس کو ضرب دے دیں 100 کے ساتھ. انہوں نے 48 کہا ہے چونکہ درہم کے اندر 48 ہوتے ہیں، جو کچھ بھی اس کے اجزاء ہیں وہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو روپے اور پیسے کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو 100 کو ہم نے 8 کے ساتھ تقسیم کیا تو 1 8 8 2 رہ گیا اور 2 8 16
مثال کے طور پر 16، 4 رہ گیا، اشاریہ لگا کر صفر لگاتے ہیں، 5 8 40، صفر برابر برابر تقسیم ہو گیا، لہٰذا 12.5 یعنی 12.5، یہ آگے جواب۔ یہ جواب جو آیا کہتے ہیں کہ اس کو اب تقسیم کرنا ہے ہر ایک وارث کے حصے کے ساتھ، تو ہر ایک وارث کے حصے کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، تو زوجہ کے حصے کے ساتھ تقسیم کیا تو زوجہ کے ساتھ تو ویسے بھی ایک ہے، تو لہٰذا 12 ہی آئے گا، 12.5 گویا کہ 100 میں سے 12.5 پیسے یہ زوجہ کو ملیں گے، اور ابن 7 ہے تو لہٰذا 12.5 تقسیم 7 ہم کرتے ہیں، تقسیم کریں گے جی، اس کو ضرب نہیں دینا بلکہ یہاں پہ صاحب قدوری کے اصول کے مطابق تقسیم کریں گے ہر ایک وارث کے حصے کے ساتھ، تو ہر ایک وارث کا 100 میں سے کتنے پیسے اس کو ملیں گے وہ نکل آئے گا فیصد کے اعتبار سے۔ تو کیلکولیٹر میں آسانی کے لیے آپ 12.5 لکھ دیں اور 12.5 لکھ کر تقسیم 7 کر لیں، تو ابن کا جو حصہ ہے وہ نکل آئے گا 87.5 یہ رہ جائے گا ابن کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ صاحب قدوری نے بتا دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ مثلا جو درہم ہے اس کے اجزاء یا روپے کے اجزاء وہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اصل مسئلے کو تقسیم کریں، جو جواب آئے اس جواب کے ساتھ آپ کیلکولیٹر کے ذریعے سے ہر وارث کے حصے کو تقسیم کریں، جو جواب آئے گا تو وہ اس وارث کا 100 میں سے اتنے فیصد حصہ ہوگا، تو یہ فیصدی حصہ معلوم کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ تھا جو یہ پرانی ریاضی کے اندر گویا کہ آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ اس طریقے سے تھا۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہماری مختصر القدوری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور اس میں ہم نے جو کوشش کی جیسے کہ سبق کے شروع میں بتایا کہ انتہائی مختصر رکھا، اور کتاب کے اندر کی جو بات تھی صرف اسی پر ہی فوکس رکھا، اور اس سے باہر ہم نے کوئی لمبی چوڑی ابحاث لے کر نہیں آئے، چونکہ یہ مبتدی طلبہ کی کتاب ہے تو اس لیے ہماری کوشش یہ رہی کہ اسی تک ہی اس کو محدود رکھا جائے۔ تو بہرحال 246 اسباق کے اندر یہ مکمل ہوئی، اور اس سے پہلے اگر آپ بالاستیاب ہمارے اسباق سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور آپ امید ہے کہ اس سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کچھ نہ کچھ مسائل کے اندر کنفیوژن کا شکار ہوں تو اس میں کوئی نہیں پریشانی والی بات کہ آپ کو مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تو مکمل بس تو تفصیل تو ہو ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو اصل تو فوکس عبارت اور اس کے ترجمے پر تھا، تو اصل مسائل تو بڑی کتب کے اندر آنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے استعداد بنا دی ہے، جنہوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر دیا ہے عبارت کے حوالے سے، مطالعہ کے حوالے سے، حاشیہ پڑھنے کے حوالے سے، تو وہ آگے بڑی کتب کے اندر آسانی سے ان مسائل کو سمجھ جائے گا، وہاں پہ پھر ائمہ کی آراء اور فتاویٰ یہ ساری چیزیں بھی وہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں، تو اس لیے جنہوں نے یہ کر دیا تو بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے نہیں کیا تو وہ ہمارے ان لیکچرز کو دوبارہ سنیں شروع سے آخر تک، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کافی فائدہ ہوگا اور بڑی کتب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔